فرما لیجئے کہ دنیا بتائے آل محمد کا کیا ہوا، دنیا بتائے آل محمد کا کیا ہوا، جس نے کیا تھا ظلم اسی کا برا ہوا۔ دنیا بتائے، بس یہ 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں جلدی جلدی، کہ دنیا بتائے آل محمد کا کیا ہوا، جس نے کیا تھا ظلم اسی کا برا ہوا۔ حر بن کے کوئی آئے گا شاید اسی لیے، حر بن کے کوئی آئے گا شاید اسی لیے، اب تک خیام شہ کا ہے پردہ اٹھا ہوا۔ حر بن کے کوئی آئے گا شاید اسی لیے، اب تک خیام شہ کا ہے پردہ اٹھا ہوا۔ اور اللہ رے حسین کا حملہ کے علامہ، اللہ رے حسین کا حملہ کے علامہ، دھڑکن خاموش خون ہے رگوں میں جمع ہوا۔ اللہ رے حسین کا حملہ کے علامہ، دھڑکن خاموش خون ہے رگوں میں جمع ہوا۔ اور اس دور پر خطر میں صدا یا حسین کی، جیسے چراغ گوشے ہوا پر جلا ہوا۔ اس دور پر خطر میں صدا یا حسین کی، جیسے چراغ گوشے ہوا پر جلا ہوا۔ شکریہ حضرت۔ صرف 4 مصرے اور چند اشعار کے سہارے میں خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے گزار ہوں گا، یہ 4 مصرے یہ کہ سماعت فرمائیں کہ شرف ام البنی کے لال کا کچھ کم نہیں سمجھو، فضیلت کی زباں پر اس کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ شرف ام البنی کے لال کا کچھ کم نہیں سمجھو، فضیلت کی زباں پر ان کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ اور نبی کی بیٹی نے بیٹا کہا عباس غازی کو، تو اس رشتے سے یہ بھی تو محمد کا نواسا ہے۔ نبی کی بیٹی نے بیٹا کہا عباس غازی کو، تو اس رشتے سے یہ بھی تو محمد کا نواسا ہے، تو اس رشتے سے یہ بھی تو محمد کا نواسا ہے۔ اور ایک مطلب چند اشعار سماعت فرما لیں کہ جو حسن چہرے عباس کا گلزار دیکھے گا، جو حسن چہرے عباس کا گلزار دیکھے گا، بھلا وہ کس لیے پھر مصر کا بازار دیکھے گا۔ جو حسن چہرے عباس کا گلزار دیکھے گا، بھلا وہ کس لیے پھر مصر کا بازار دیکھے گا۔ علی کی گود میں ام البنی عباس کو دے دو، زمانہ 2 قمر ایک ساتھ میں زوار دیکھے گا۔ علی کی گود میں ام البنی عباس کو دے دو، زمانہ 2 قمر ایک ساتھ میں زوبار دیکھے گا۔ اور شعر سنیے کہ ذرا آنے تو دو عباس کو آغوش حیدر میں، ذرا آنے تو دو عباس کو آغوش حیدر میں، نگاہ شوق سے فنکار کو فنکار دیکھے۔ ذرا آنے تو دو عباس کو آغوش حیدر میں، نگاہ شوق سے فنکار کو فنکار دیکھے گا۔ اور زمانے کے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ 2 شعر کہ کہاں یوسف کے وہ بھائی، کہاں شبیر کا بھائی، کہاں یوسف کے وہ بھائی، کہاں شبیر کا بھائی، وہاں دیکھے گا غداری، یہاں ایثار دیکھے گا، وہاں دیکھے گا غداری، یہاں ایثار دیکھے گا۔ اور اے عہد نو کے بھائی، شرم سے تو ڈوب جائے گا اگر شبیر کے بھائی کا تو کردار دیکھے گا۔ اگر شبیر کے بھائی کا تو کردار دیکھے گا۔ اور یہ آخری 2 شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ غرور فوج کو توڑو، کرو دریا پہ تم قبضہ، غرور فوج کو توڑو، کرو دریا پہ تم قبضہ، رہی دربار کی منزل تو وہ بیمار دیکھے گا۔
رہی دربار کی منزل تو وہ بیمار دیکھے گا، اور زباں کی تیغ سے ظالم کا سر سجاد کاٹیں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہے اسے مختار دیکھے گا۔ غرور فوج کو توڑو، کرو دریا پہ تم قبضہ، رہی دربار کی منزل تو وہ بیمار دیکھے گا، زباں کی تیغ سے ظالم کا سر سجاد کاٹیں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہے اسے مختار دیکھے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہے اسے مختار دیکھے گا۔ میں نہایتی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے گزار ہوں تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات بھیجنے ارشاد اقدس جناب سرور کائنات ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ نے دوست رکھا اسے جس نے میرے فرزند حسین کو دوست رکھا، اور اللہ نے دشمن رکھا اسے جس نے میرے فرزند حسین کو دشمن رکھا۔ عزیزان گرامی، حسین کی دشمنی بھی جتنی ہوئی شاید دنیا میں کسی کی اتنی دشمنی نہیں ہوئی، اور حسین سے دوستی کا بھی مظاہرہ جیسا ہوا ویسا دوستی کا بھی مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا۔ ہم لوگ تو اگر دوستوں میں شمار ہو جائیں تو ہماری خوش نصیبی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تو ریت کے ذرے ہیں کہ اگر آفتاب آ گیا ہم پر تو چمک جائیں گے۔ لیکن وہ دوست جو اس قمر امامت پر قربان ہو رہے تھے اور عاشور کے دن حسین کو اپنے جھرمٹ میں لیے تھے، ان کی دوستی کی معراج یہ ہے کہ رسول کو جو دوست ملے، علی کو جو دوست ملے، حسن کو جو دوست ملے، ان کی عظمت کے آگے ہمارے سر خم ہیں، اور ہم ان کی نالین کی خاک مل جائے تو اپنے سر پر رکھیں۔ رسول کے دوستوں میں سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار، یہ چمکتے ہوئے جگمگاتے روشن تارے ہیں جنہوں نے حق دوستی رسالت ادا کی ہے۔ مولا علی کے دوستوں میں حضرت میثم تمار، حضرت رشید ہجری، حضرت عمر ابن حموقہ خزائی، حضرت مالک اشتر،
بے مثال ہستیاں ہیں، لاجواب لوگ ہیں، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ حسین نے کہا کہ ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اس کا مطلب یہ 72 جو حسین کے ساتھ ہیں، یہ اپنی وفاداری میں ان سے بھی نکلتے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ایسے دوستوں میں اور ایسے چاہنے والوں میں امام عادل کے ہاتھ سے جس کو علم ملے، اگر اس کا قد سارے لشکر سے تھوڑا نکلتا وہ نہیں ہے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ الحمدللہ، صلوات بھیجے محمد۔ ہمارے آپ کے درمیان آج کے محفل کے لیے ایک وعدہ ہے، حالانکہ وقت زیادہ ہو چکا، مگر بہرحال میں مختصر طریقے سے صحیح لیکن اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور وہ بات جو تھی وہ یہ کہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی محفل میں حضرت عباس علیہ السلام کو بحیثیت کمانڈر پیش کروں گا کہ انہوں نے کس شان سے 72 کے لشکر کو، اتنے بڑے لشکر سے صبح سے لے کے شام تک لڑایا۔ میں اس کے ساتھ آپ کی توجہ چاہوں گا اور خصوصی توجہ چاہوں گا، جو کچھ عرض کروں گا اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، آج جوڑتا ہوں، آج وقت کا خیال نہ کیجیے۔ نہیں دیکھیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی رضامندی کا اعلان بآواز بلند سے تو عزیزان گرامی، ہر ملک میں ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ ہر ملک میں 2 بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا بڑا ہوتا ہے، اس کو بادشاہ کہہ لیجئے یا صدر کہہ لیجئے یا وزیر اعظم کہہ لیجئے یا چانسلر کہہ لیجئے، جو بھی نام ہو کسی ملک کا وہ الگ بات ہے، شیخ کہہ لیجئے۔ ایک ملک کا بڑا ہوتا ہے اور ایک فوج کا بڑا ہوتا ہے جو اس ملک کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ ملک کے بڑے کا کام یہ ہے کہ پالیسی میٹر طے کرتا ہے، فوج کے بڑے کا کام یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی سرحدوں کو محفوظ رکھتا ہے، دشمنوں کو اس سے دور رکھتا ہے، اور ملک کے پروٹیکشن کی ذمہ داری فوج کے بڑے کی ہے، اور ملک کی پالیسی بنانا اور کس پالیسی پر ملک چلے گا یہ ذمہ داری ملک کے بڑے کی ہے۔ فوج کا بڑا اچھا وہ مانا جاتا ہے جو ملک کی پالیسی کے معاملات میں ملک کے بڑے کے ساتھ تعاون کرے اور کوآپریشن دے۔ اسلام میں بھی یہی تھا، ایک دین کا بڑا تھا، ایک فوج کا بڑا تھا۔ ملک کے بڑے کا کام ہوتا ہے ملک کے معاملات کو دیکھنا، پالیسی بنانا، پالیسی پر عمل کرنا۔ اب اگر پالیسی عمدہ بنی ہے تو ملک کے بڑے کی تعریف ہوتی ہے، پالیسی میں گڑبڑ ہے تو ملک کے بڑے کی مذمت ہوتی ہے۔ فوج کے بڑے کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، دشمن سے محفوظ رکھنا، دشمن کو شکست دینا۔ اگر کامیاب ہوتا ہے اس میں تو فوج کے بڑے کی تعریف ہوتی ہے، اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کی مذمت ہوتی ہے۔ دنیا میں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، کامیاب ہونے والوں کی بھی مثالیں موجود ہیں اور ناکام ہونے والوں کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا میں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں، مجھے وقت ضائع کرنا ہے اس پر۔ لیکن
جہاں تک پالیسی میٹر کا سوال ہے، وہاں تک جتنے معاملات ہیں وہ ملکی بڑے سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ جو پالیسی بنا دے فوج کو اس پر عمل کرنا ہے۔ ان سے دوستی ہوگی، ان سے دشمنی ہوگی، یہاں جائیں گے یہاں نہیں جائیں گے، یہ مال ہمارے ملک میں بکے گا یہ نہیں بکے گا، ان سے تجارت ہوگی ان سے نہیں ہوگی، ان کو ویزا ملے گا ان کو نہیں ملے گا، سارے سینکڑوں معاملات ہیں، ہزاروں معاملات ہیں، یہ سب ملکی بڑے کا کام ہے۔ لیکن جب ملکی بڑا سگنل دے اور اجازت دے دے کہ اب لڑائی ہوگی، تو کون فوج کدھر جائے گی، کون مورچے پر آگے رہے گا، کون پیچھے رہے گا، کدھر سے پہلے حملہ شروع کیا جائے گا، کدھر سے بعد میں حملہ شروع کیا جائے گا، کدھر کتنا فورس بھیجا جائے گا، یہ فوج کے بڑے کا کام ہے، ملکی بڑا نہیں طے کرے گا۔ اور اسی میں اگر کامیابی ہوگی تو اس کی تعریف فوج کے بڑے کو جائے گی، اگر ناکامی ہوگی تو اس کی مذمت بھی فوج کے بڑے کو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس تمہید کے بعد اب آپ یہ سنیے کہ دین میں بھی یہی دو سسٹم تھے۔ دین کے بڑے امام حسین تھے جن کو پالیسی بنانا تھی، فوج کے بڑے حضرت عباس تھے جن کو لشکر کو لڑانا تھا۔ جس کے پاس پالیسی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے میں لڑائی نہیں ہوگی، مدینہ حرم رسول ہے، محترم جگہ ہے، یہاں کے اوپر تلوار نہیں چلے گی، بجائے فائدے کے دین کو نقصان پہنچ جائے گا۔ فوج کا بڑا خاموشی کے ساتھ ساتھ ہے، جو پالیسی آپ کی، دین کا بڑا آن کے مکے میں ٹھہرتا ہے، 4 مہینے کچھ دن مکے میں قیام کرتا ہے، عین حج کے زمانے میں یہ پالیسی بنتی ہے کہ یہاں سے نکل جانا ہے، پالیسی کے مطابق فوج کا بڑا ساتھ میں ہے، اس لیے کہ پالیسی بنانے والا دوسرا ہے۔ راستے میں دشمن کا پیاسا لشکر ملتا ہے، پالیسی جس کے قبضے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے گا، ہم دشمن کی پیاس بھی برداشت نہیں کریں گے، فوج کا بڑا پانی پلانے میں خود مشغول ہے۔ کربلا میں خیمے دریا کے پاس لگتے ہیں، فوج کا بڑا بہترین جگہ ڈھونڈتا ہے خیموں کی، جو لڑائی کے اعتبار سے بھی، پانی کی سپلائی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بہتر ہے نہر کے کنارے۔ لیکن جب دشمن کی فوج اعتراض کرتی ہے تو دین کا بڑا جو ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ تلوار کے نام پر پانی کے نام پر تلوار نہ چلے، دین کے نام پر چلے۔ اگر اس وقت تلوار چل جائے گی تو ایک آگے جھگڑا اس کا ہو گیا کہ خیمے ان کے یہاں لگیں گے کہ ان کے یہاں لگیں گے، وہ پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اس میں ایسا واقعہ ہو گیا، لہذا اس پر جھگڑا نہ ہو، جھگڑا لا الہ الا اللہ پر ہو۔ کیا خیمے ہٹ جائیں گے یہاں سے؟ فوج کے بڑے کو برداشت تو بہت کرنا پڑا مگر خیمے ہٹ گئے۔ چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں، کم دشمنوں سے لڑائی چھیڑ کے لڑ لینا آسان ہے، مگر جس کے قبضے میں پالیسی ہے وہ کہتا ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ 7ویں سے پانی بند ہو گیا، پالیسی میکر جو ہے وہ کہتا ہے پانی کے لیے تلوار ہمیں نہیں چلانا ہے، پیاسے رہو، فوج کا بڑا جو ہے وہ مان رہا ہے۔ 9 محرم کا دن گزر کے رات آ گئی، دشمن نے گھوڑوں کی باغیں اٹھائیں لڑنے کے لیے،
پیاسوں کا دہکتے ریگستان میں رات کو لڑنا آسان ہے، اس لیے کہ ریگستان رات کو ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوپہر میں دہکتا ہے. لیکن پالیسی جس کے قبضے میں ہے وہ جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں لڑنے والے کل یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا. اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا کہ علی اصغر ہیں حسین کے ہاتھوں پر، ورنہ آپ خود سوچئے بھلا کوئی بچے کو تیر مار دے گا؟ ہم تو دھمکا رہے تھے، ہم یہ تک سمجھ رہے تھے کہ علی اکبر ہے، ورنہ کوئی رسول کی تصویر کیوں بناتا مارے گا؟ وہ اندھیرے میں دھوکے میں حسین شہید ہو گئے، ورنہ کوئی نبی کے نواسے کو تھوڑی مار ڈالتا. کہا یہ اپنے کالے کرتوت پر رات کا پردہ ڈال دیں گے، رات کی مہلت مانگ لو. فوج کا بڑا خود گیا رات کی مہلت مانگنے، لیکن جس کے بعد پالیسی اس نے طے کر دیا سویرے لڑائی ہوگی. ڈیسیشن اسی نے لیا. دیکھیے غور کیجئے گا، ڈیسیشن بڑے کا ہے، لیکن اب اس نے یہ ڈیسیشن لیا کہ کل سویرے لڑائی ہوگی. اب کل سویرے سے جتنا کریڈٹ ہے وہ علمدار کو جانا چاہیے، سردار کو نہیں. اب آئیے سچویشن کا اندازہ لگائیے. آپ میں سے بہتیرے آدمی کربلا جا چکے ہیں. کربلا ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں ہے. آپ کربلا جا چکے ہیں، جو اس مجمع میں بہتیرے بیٹھے ہوں گے جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. کربلا میدانی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں. پہاڑی علاقوں میں لڑائی دیر تک کھینچنا آسان ہے. ایسے درے، ایسے پہاڑی موڑ، ایسے پہاڑی مقامات ہوتے ہیں جہاں ایک آدمی چھپ کے بیٹھ جائے رائفل لے کے تو پوری فوج کو روک سکتا ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ سیف بیٹھا رہے گا. میدانی علاقوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں وہ مثالیں دیتا ہوں جو آپ کی آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہیں، یہ کہیں دور نہیں جانا ہے، جو آپ کی روزمرہ کی بات چیت میں اٹھنے بیٹھنے میں سب معاملے ہیں. دیکھیے جب امریکن آرمی نے عراق کو حملہ کیا تو 4 دن کے اندر صدام کی حکومت ختم کر دی. 4-5 دن کے اندر صدام کی حکومت گر گئی تھی، ختم ہو گیا تھا. اور کئی برس ہو گئے افغانستان میں لوٹتے ہوئے، ابھی تک قابو نہیں پا سکے. کیا صدام اتنا کمزور تھا کہ جو 4 دن میں اس کے اوپر جیت حاصل ہو گئی، اور طالبان اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. علاقے کا فرق ہے. عراق ہے میدانی علاقہ، میدانی علاقے میں 4 دن میں فتح ہو گئی. افغانستان ہے پہاڑی علاقہ، وہاں کئی برس ہو گئے جوجھتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں چھپنے کے اور بچنے کے ٹھکانے بہت ہیں. تو عزیزان گرامی یہ بھی غور کیجئے کہ دشمن میدانی علاقے میں کامیاب ہوتا ہے، پہاڑی علاقے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. عباس جہاں لڑوا رہے ہیں فوج کو وہ میدانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں. پہلے پوری سچویشن دیکھیے گا، تب آپ کو کمانڈر کی عظمت کا اندازہ ہوگا. ہتھیلی کی طرح میدان. پھر دنیا میں جو بھی لڑائیاں ہوئیں، دینی لڑائیاں بھی، خالی دنیاوی نہیں. حضور لڑے، کبھی شہر کو لیا اپنے پیٹھ کے پیچھے جدھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو، کبھی دریا کو رکھا جاتا ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے جدھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو، کبھی کوئی پہاڑ ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے کہ ادھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو. کربلا میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی اپنا شہر تھا
کہ جو ان کو سپورٹ کرے. دریا سے یہ دور تھے, دریا کی سپورٹ بھی ان کو نہیں تھی, پہاڑی اس علاقے میں تھی نہیں, لہذا پہاڑی کی سپورٹ بھی نہیں تھی. دشمن نے خیام حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. تو 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی ہے اس میں خیام حسینی آئی لینڈ بن گئے تھے, جزیرہ جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے, بیچ میں خشکی ہوتی ہے, ٹاپو جسے آپ کہتے ہیں. اس طریقے سے وہ جگہ جو تھی جہاں خیام امام تھے وہ بالکل جیسے سمندر میں ٹاپو ہوتا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں وہ آئی لینڈ ہے, اس طریقے سے ایک آئی لینڈ بن گیا تھا خیمہ گاہ حسینی, جس کے چاروں طرف دشمن کی فوج کا سمندر پھیلا ہوا تھا اور بیچ میں یہ تھے. ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. وہ مورخین جو بدترین دشمن اہل بیت ہیں اور یزید کے وفادار ہیں اور حسین کے مخالف ہیں, انہوں نے ظلم یزید کو ہلکا کرنے کے لیے یزید کی فوج کی تعداد کم کر کے بتائی ہے کہ جتنی شیعہ بیان کرتے ہیں صاحب اتنی نہیں, وہ تو بہت کہہ دیتے ہیں, ارے اتنی نہیں. اچھا تو آپ ہی بتائیے کتنی تھی. تو جو بدترین دشمن ہیں انہوں نے لکھا ہے 30,000 تھی. فوج یزیدی کی تعداد کم سے کم منیمم جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے 30,000 لکھی ہے, 30,000. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر اس مسجد کے اندر جو مومنین حال میں بیٹھے ہیں گنے جائیں تو 72 سے کہیں زیادہ ہیں. اس وقت جو ہمارے حال میں مجمع ہے یہ 72 سے زیادہ مومنین یہاں تشریف فرما ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں سمجھدار آدمیوں سے, اگر 30,000 کی ٹرینڈ آرمی آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے تو آپ کتنی دیر مقابلہ کر پائیں گے اور کتنی دیر سروائیو کر پائیں گے؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر 30,000 کی آرمی اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے تو حالانکہ آپ کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اس حال کے اندر, لیکن آپ کتنی دیر سروائیو کریں گے اور کتنی دیر مقابلہ کریں گے؟ یقین مانیے بھائی صاحب 10 منٹ کا بھی مال نہیں ہے. آپ 10 منٹ کا بھی مال آپ نہیں ہے اگر 30,000 کی آرمی آپ پر اٹیک کر رہی ہے. تو اگر ہم انہی کی مان لیں کہ 30,000 تھے تو 72 ورسز 30,000 کوئی مقابلہ ہے؟ $72 ورسز 30,000 کوئی کمپیریزن ہے دنیا میں؟ کہیں سے کہیں تک ترازو کا پلہ کچھ ملتا ہے؟ دشمن کی اسٹریٹجی یہ تھی اور اسکیم یہ تھی کہ ادھر سے بڑھیں گے ادھر سے بڑھیں گے, ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے. یہ سمندر جو ہے دشمن کی فوج کا یہ اس آئی لینڈ کو ہڑپ لے گا بس, اور ذرا دیر میں لڑائی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ان کے پاس آدمی زیادہ نہیں ہے, ہم ہر طرف سے حملہ کریں گے, یہ کس کس طرف سے اپنا دفاع کریں گے, اور آخر میں ہم ان کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیں گے. عاشور کا سویرا ہوتا ہے اور کمانڈر کی عظمت کا اظہار کا آغاز ہوتا ہے.
سنیے گا ذرا. اب جو سویرا ہوا اور دشمن نے دیکھا خیام حسینی کو تو حیرت میں رہ گیا. خیموں کے 3 طرف خندق کھدی ہے. خندق میں پرانے زمانے میں جب خندقیں کھدتی تھیں تو پانی بھرے جاتے تھے. جو قلعوں وغیرہ کے سامنے خندقیں ہوتی تھیں, جہاں وضو کو پانی نہ ہو اور علی اصغر کے لیے پانی نہ ہو, وہاں خندق کہاں بھری جائے گی پانی سے؟ تو پانی تو میسر نہیں تھا, خندق میں آگ جل رہی ہے. اب پہلا نقصان جو دشمن کو ہوا اور پہلی شکست جو دشمن کو ہوئی تو اس کی وہ اسکیم فیل ہو گئی کہ ہم چاروں طرف سے حملہ کریں گے. اس کو سمٹ کے ایک طرف آنا پڑا. اور حسینی لشکر کا کمانڈر یہی چاہتا تھا کہ چاروں طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو جائے اور ایک طرف سے حملہ ہو تاکہ اطمینان سے مقابلہ ہو. پاؤں پھٹی, سویرا ہوا, اتمام حجت کا سلسلہ تمام ہوا. دشمن نے اب اپنا نقشہ جنگ بدلا, کہا یہ تعداد میں کم ہے, ان کو تیروں سے چھلنی کر دو. وہ بھی فوجی تھے, کاغذ کے بنے ہوئے نہیں تھے, وہ لڑائیاں لڑے ہوئے لوگ تھے, مارکہ جنگ میں جاتے آتے رہتے تھے. انہیں نقشہ جنگ یہ بنایا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے, 72 ہیں, ان پر تیروں کی اتنی تیز بارش کرو کہ یہ چھلنی ہو جائیں. اور یہ تیر اگر ہم کو ماریں گے بھی تو ان کے چند تیر ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, اور اگر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا نقصان پہنچا بھی تو کوئی بات نہیں. دشمن نے 5000 تیر اندازوں کا پرہ الگ کیا اور 5000 تیر اندازوں نے حسین کے لشکر کو ٹارگٹ بنا کے اپنی کمانوں میں تیر جوڑے. یہ تیر اگر 5000 تیروں کے مقابلے میں 72 تیر چلتے بھی تو ان کا زور کیا توڑ پاتے. کمانڈر نے اپنے لشکر کو تیر چلانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ اس حملے کا مقابلہ بالکل نئے انداز سے کیا, جس سے عقل بشر حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے مقابلہ. جیسے ہی وہ اپنی کمانوں میں تیر جوڑنے لگے اور اندازہ ہوا یہ تیروں کی بارش کریں گے, کمانڈر نے اپنے لشکر کو اشارہ کیا. لشکر والوں نے ڈھالیں نکال کے اپنے چہروں پر روکیں اور اپنی تلوار کو گول گھماتے ہوئے جھپٹے ان تیر اندازوں کی طرف. ہر ایک کے سامنے تلوار یوں گھوم رہی تھی جیسے ایک پنکھا چل رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو تیر آئے بھی تو تیر تلواروں سے ٹکرا کے کٹ گئے, اور تیر انداز دور کی لڑائی کے عادی ہیں, قریب کی لڑائی کے عادی نہیں ہیں. وہ تیر چلاتے ہیں, قریب آ کے نہیں لوٹتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے قریب چلے آ رہے ہیں اور ہمارے تیر ان پر اثر نہیں کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کے ہاتھوں سے کمانیں چھوٹنے لگیں اور تیر گرنے لگے. اتنے میں یہ ان کے قریب پہنچ گئے, اور جب ان کے قریب پہنچ گئے تو تلواریں نکال کے, اب جو ان کو تلواروں کے نیچے رکھا ہے, تو 5000 کا لشکر کربلا کے میدان میں ٹکڑے ہو کے بھاگ رہا تھا اور ان کی لاشیں گر رہی تھی. یہ دشمن کا پہلا حملہ تھا جو ناکام ہو گیا, اور دشمن کے 5000 تیر اندازوں کا لشکر پورا ضائع ہو گیا.
اور حسین کے لشکر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا. ہاں سواری کے جانوروں کو تھوڑا نقصان پہنچا بس. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے لڑائی شروع ہوئی. اور ایک ایک کر کے جب لڑائی شروع ہوئی تو علمدار نے اپنی فوج کی زندگی بڑھائی ہے. اور وہ زندگی اس طرح بڑھائی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کوئی حسین کا ناصر چاروں طرف سے اس طرح گھر جاتا تھا کہ اب یہ مار لیا جائے گا تو علمدار گھوڑا مہمیز کر کے تیز دوڑاتا ہوا جاتا تھا اور ان کے حلقے کو توڑتا ہوا ادھر نکل جاتا تھا. اس طریقے سے وہ حلقہ منتشر ہو جاتا تھا, اس کو نئی لائف مل جاتی تھی. وہ تھوڑی دیر اور مقابلہ کرتا تھا. لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ دن کے 10 بجے کا وقت آیا, جو ہمارے حساب سے اندازاً, کوئی گھڑی نہیں دیکھ رہا تھا, اندازاً 10 بجے کا وقت. اس لیے کہ جو ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ بڑی فوج کی عزت ڈوبتی جاتی ہے. گھنٹہ وہ ہو گیا تم ابھی تک قابو نہ پا سکے. 2 گھنٹے ہو گئے تم نے ابھی تک ان کو کنٹرول نہیں کر پائے. تم 3 گھنٹے ہو گئے لڑتے لڑتے ابھی تک تمہیں فتح نہیں ہوئی. جو ٹائم گزر رہا ہے چھوٹی فوج کی عزت بڑھ رہی ہے, بڑی فوج کی عزت گھٹ رہی ہے. ایک چیز بنا لیجیے. 10 بجے دن کو انہوں نے 5000 تازہ دم فوج لی, جس کو خدا لعنت کرے شیس ابن ربیع کنٹرول کر رہا تھا. اور 5000 کا لشکر لے کے انہوں نے حسین کے لشکر کی طرف بڑھنا شروع کیا. علمدار نے پہلے تو ان کے لشکر کو اپنے قریب آنے دیا. جب لشکر تھوڑا قریب آ گیا تو علمدار کے پاس اب 72 آدمی نہیں رہے تھے, اب 72 سے کم تھے. انہوں نے اپنے لشکر کو 4-4 5-5 کی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا, اور 4-4 5-5 کی ٹکڑیوں میں بانٹ کے کہا کہ تم تلوار چلاتے ہوئے ان کے اندر دھستے چلے جاؤ. اب جو تلوار چلاتے ہوئے وہ ان کے اندر گھسے ہیں تو ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں, اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ادھر دشمن ہے کہ ادھر دشمن ہے. تلواریں تو وہ چلا رہے تھے مگر آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے, سب گڑبڑ ہونے لگی اور فوج کے اندر بے ترتیبی پیدا ہوئی. جتنی بے ترتیبی پیدا ہوتی جاتی تھی اتنا علمدار کا لشکر اور مارتا جاتا تھا. تھوڑی دیر میں لشکر میدان میں بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کی فوج ناکام ہو چکی تھی. یہ دوسرا حملہ تھا جو ناکام ہوا. یہ دوسرا حملہ تھا دشمن کا جو ناکام ہو گیا. پھر ایک ایک کر کے لڑائی شروع ہوئی اور ایک ایک جاتا رہا اور لڑتا رہا. اب دشمن کی پوری کوشش یہ تھی کہ نماز ظہر سے پہلے لڑائی ختم ہو جائے, تاکہ ہمارے بات بنانے کو ہو جائے کہ صبح کے بعد لڑائی شروع کی تھی, تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی, پھر نماز ظہر اور تو بعد میں ہوئی. لہذا ظہر کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. ہمارے حساب سے 11:30-12 بجے کا وقت ہوگا کہ دشمن نے 5000 کا تازہ دم لشکر لیا, تلوار چلانے والا, اور اس کو 2 طرف سے 2 کمانڈر کنٹرول کر رہے تھے. میں نے بڑی محنت کی ہے اس مضمون پر اور اتنے سے ٹکڑے تاریخ سے جوڑ کے مضمون بنایا ہے. سنیے گا, 2 طرف سے اس کو 2 کمانڈر کنٹرول کر رہے تھے,
اور وہ لشکر جو تھا وہ انگریزی حرف وی کی شکل میں، کیپٹل وی کی شکل میں تھا. وی بنائیے آپ، یوں بنتا ہے. 2 لائنیں ہوتی ہیں جو نیچے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وی ہے انگریزی کا. تو آگے جو لشکر کا آگے کا حصہ تھا وہ چھوٹا تھا، اس لیے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ چھوٹا تھا. وہ 30-32 آدمی تھے، زیادہ نہیں تھے. اب 72 نہیں تھے. اور 2 طرف سے 2 لائنیں فوج کی اس کو سپورٹ کر رہی تھی، اور 2 کمانڈر سپورٹ کر رہے تھے. ایک کنارے پر سنان ابن انس تھا اور دوسرے کنارے پر شیس ابن ربیع تھا. یہ 2 طرف سے 2 لوگ اس کو کنٹرول کر رہے تھے. اور اب یہ لشکر حسین کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا. علمدار نے تاریخ انسانیت کی لاجواب لڑائی لڑی اس وقت، اور بہترین لڑائی لڑی جو چشم فلک نے کبھی دیکھی نہ سنی. ایک دفعہ دشمن نے دیکھا کہ حسین کے ساتھی جو اب تعداد میں مشکل سے 30-32 رہ گئے تھے، سر جھکا کے زمین پہ بیٹھ گئے. دیکھیے لڑائی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی اسکیم کا دشمن کو پتہ نہ چلے اور دشمن حیرانی میں مبتلا رہے تو آپ کی کامیابی ہوتی ہے. اب دشمن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو یہ بجلی کی طرح کون رہے تھے، ابھی تو ان کی تلواریں برف بن کے گر رہی تھیں. کیا یہ تھک گئے؟ کیا ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا؟ کیا یہ گرفتاری کے لیے اپنے کو پیش کریں گے؟ کیا یہ سرنڈر کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ میں تجسس. فوج قریب آتی جاتی ہے، وہ جیسے خاک پر بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں. اور قریب، اور قریب، اور قریب آ گئی فوج، یہاں تک کہ 20 گز کے فاصلے پر رہ گئی. یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی حرکت ہی نہیں ہے. گھوڑے 2 قدم اور آگے بڑھے، 10 گز کا فاصلہ رہ گیا. بالکل سامنے ہے فوج، یہ اسی طرح بیٹھے ہیں. 1-2 قدم گھوڑے اور آگے بڑھے، اب 3-4 گز کا فاصلہ رہ گیا. وہی یہ کہ ایک دفعہ کچھ اشارہ ہوا اور جتنے بیٹھے تھے چمک کے اٹھے اور ریت میں جو چھپے ہوئے تھے نیزے ان کو نکالا اور کھڑے ہو کے ہر ایک نے اپنے سامنے والے کے گھوڑے کی پیشانی پر نیزہ مارا. سامنے والے گھوڑے حملے کے لیے تیار نہیں تھے. گھوڑوں کی پیشانی پر جو نیزے پڑے تو گھوڑے پچھلی صف پر الٹ گئے. پچھلی صف والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہوا، جو پورا گھوڑا میں سوار کیوں الٹا. اس کی پچھلی والی صف اس کو الٹی، اس کے پچھلی والی صف الٹا الٹی. انہوں نے تلواریں کھینچ کے اب جو کاٹنا شروع کیا ہے تو دونوں سردار چلا رہے تھے، بھاگاؤ بھاگاؤ بھاگاؤ، جان بچا کے بھاگاؤ. اب سمجھے آپ، جو آپ نے بچپن سے پیدا ہو کے سنا حضرت عباس بڑے بہادر تھے، حضرت عباس بڑے بہادر تھے، حضرت عباس کیا بہادر تھے. یہ بہادری ہے جو کربلا میں دکھائی. 72 یوں ہی نہیں لڑے ہیں شام تک.
72 यूं ही नहीं लड़े हैं शाम तक। और एक बात और सुन लीजिए कि असर आशूर तक लड़ाई अब्बास के कंट्रोल में रही है, यजीदी लश्कर के कंट्रोल में नहीं आई है। ये बात भी बच्चों के समझने की है कि जब दो मुल्क लड़ रहे होते हैं तो एक स्टेज वो आती है कि एक मुल्क के कंट्रोल में आ जाती है लड़ाई, जो जीतने वाला होता है, जो चाहता है वो होता है। अब्बास के कंट्रोल में लड़ाई लड़ी गई है, सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट के लिए भी लड़ाई जो है उसका कंट्रोल दुश्मन के कब्जे में नहीं गया है। अब आप सुनिए, ये अकीदत नहीं है मियाँ, ये अकीदत नहीं है, मेरे पास दलीलें हैं। देखिए मैंने अभी जो आपको मिसाल दी थी कि ये मजमा जो यहां बैठा हुआ है मस्जिद के अंदर, अगर 30,000 आर्मी इस पर हमला कर दे तो आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या ये मुमकिन है कि जब 30,000 का हमला आप रोक रहे हो तो इस हिसाब से लड़ रहे हो कि भाई जितने सैयद हैं वो पहले न लड़ें, जितने उम्मती हैं वो पहले लड़ लें, बाद में सैयद लड़ेंगे। जो मौलाना लोग यहाँ बैठे हैं पहले उन पर ज़र्ब ना आए, पहले दूसरों पर आ जाए। कौन पहले मर जाए कौन बाद में मर जाए इसका कोई हिसाब किताब है? लेकिन करबला की लड़ाई आखिर तक अब्बास के कंट्रोल में थी। जब असहाब लड़ रहे थे तो बनी हाशिम खेमों के अंदर छिपे नहीं बैठे हुए थे। समझ में आया? पहले कौन लड़ेगा बाद में कौन लड़ेगा, कौन किस तरह लड़ेगा, पहले कौन कुर्बान होगा बाद में कौन कुर्बान होगा, वहां पूरी तरतीब बनी हुई थी, पूरी सेटिंग थी। बनी हाशिम में भी पहले औलाद अकील, फिर औलाद जाफर, फिर औलाद अम्मा, पूरा हिसाब किताब था। तो आखिर तक लड़ाई अब्बास के कंट्रोल में रही है, दुश्मन के कंट्रोल में नहीं आई है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि जनाब हबीब जिंदा रह जाते, जनाब कासिम शहीद हो जाते? जब रेला हो रहा है, लश्कर लड़ रहा है, तो उसके अंदर क्या गारंटी है कि हजरत मोहम्मद जिंदा रह जाएंगे और हजरत ज़ुहैर जो है वो शहीद हो जाएंगे? ये भी तो हो सकता था कि हजरत मोहम्मद में कोई शहीद हो जाता, हजरत ज़ुहैर जिंदा रह जाते, बाद में शहीद होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये टोटल लड़ाई अब्बास के कंट्रोल में थी। और अज़ीज़ान गिरामी, यूं तो लश्कर को लड़ाया है सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद तारीख बताती है कि अपने अलम को हवा में लहराते थे, और जब परचम को हवा में लहराते थे तो दुश्मन के लश्कर में इज़्तिराब पैदा होता था। और उसके बाद खुद लड़ाई नहीं, फौज को तो लड़ाया आपने, मगर अकेले शहीद हैं करबला के जिनको लड़ने की इजाजत नहीं मिली। देखिए हम अब्बास की लड़ाई क्या सुनाए आपको, लड़े होते तो लड़ाई सुनाते। भाई इसने जंग मिला होता, लड़े होते तो लड़ाई सुनाते, लड़े थे नहीं वो। हाँ, उनको पानी तक जाने की इजाजत मिली थी। अब ये आपने हमेशा बचपन से लेके आज तक सुना है कि पानी लेने गए, नहर में पानी भरा, मशकीदा भरा, लेके निकल आए, रास्ते में शहीद हो गए। जी, बच्चे पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे ये इशू नहीं था, प्रेस्टीज इशू ये था कि अकेला इतने बड़े मजमे से पानी दरिया से निकाल पाएगा कि नहीं।
समेट कर, करबो बला की सारी जरूरत समेट कर, रब ने तुझे बना दिया ताकत समेट कर, करबो बला की पूरी जरूरत समेट कर, रब ने तुझे बना दिया ताकत समेट कर। इज़्ने जिहाद मिलता जो हैदर के शेर को, इज़्ने जिहाद मिलता जो हैदर के शेर को, ले आता करबला में कयामत समेट कर। अब आपने हमेशा सुना बचपन से कि अलमदार थे, लेकिन अब आप समझे किस शान की अलमदारी की है, किस तरह की अलमदारी की है। और इस अलमदार को हर अलमदार लड़ा है, इस अलमदार को लड़ने की इजाजत नहीं मिली, यानी पानी तक जाने की इजाजत है। चुनाचे तलवार भी नहीं ले गए, नेज़ा ले गए और मश्क ले गए, अलम ले गए। 4000 ज़िरापोश सिपाही मुसल्ला पूरे नहर का किनारा रोकने के लिए उमर साद ने तैनात किए थे। कितने? 4000, 4000। लेकिन 4000 सिपाही उस वक्त तैनात थे जब हुसैन का पूरा लश्कर था। जब पूरा लश्कर खत्म हो गया और एक आदमी दरिया की तरफ चला तो हर मोर्चे का सिपाही दरिया पर आ गया होगा। तो दरिया पर अब 4000 नहीं होंगे, अब 30,000 थे दरिया पर के 30,000 थे, खुदा जाने। इसलिए कि फौज की इज्जत और नामूस का सवाल है, बात एक मश्क पानी की नहीं है। अगर पानी निकल गया दरिया से तो यजीदी फौज की इज्जत दरिया में डूब गई। और सुबह क़यामत तक के लिए नाक कट गई कि एक को ना रोक सके। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस मस्जिद के हाल के अंदर हूं और बाहर मजमा भरा हुआ है जो मेरा मुखालिफ है, और उसके बाद सड़क पर फिर अमन व अमान है, बाहर पुलिस खड़ी है, वहां चले जाइए तो कोई झगड़ा नहीं। तो ये तो पॉसिबल है कि मैं लड़ता भिड़ता अपनी जान बचाए हुए गेट से मस्जिद के खैरियत से निकल जाऊं, और इतने रास्ते में लोग मुझे ना मार सकें। हजरत अब्बास लश्कर से लड़ते भिड़ते कहीं जा नहीं रहे थे। देखिए, जो बातें आपने बचपन से सुनी है, कभी उन्हें सोचा भी कीजिए। फौज पूरी तरह मुकाबले पर खड़ी है कि हम पानी नहीं लेने देंगे। अब्बास जा रहे हैं, फौज को रास्ते से हटाया। तो खाली इतना नहीं है कि रास्ते से हटा के उधर निकल गए, रास्ते से हटा के ये दरिया में उतरेंगे। खाली रास्ता बनाने की बात नहीं है मियां, आप समझ लीजिए इसको। इसलिए कि दरिया होता है नशेब में। घोड़ा जब उबड़ खाबड़ जमीन पर चलेगा जो दरिया की होती है तो स्लो चलेगा। उसके बाद जब घोड़ा दरिया के अंदर जाएगा तो खाली जब उसके सुम पानी में डूबेंगे तो मश्क नहीं भर जाएगी। वो कोई डोलची नहीं थी जो कुएं से पानी निकाल रहे थे। वो आप कभी घोड़े पर बैठ के जाइए या किसी को ले जाइए जो हॉर्स राइडिंग जानता हो दरिया के ऊपर, उसे ये पानी मश्क में भर के लाओ। जब तक घोड़े का पेट तक पानी में न डूबे उस वक्त तक सवार के हाथ पानी तक नहीं पहुंचेंगे। समझ में आया आपकी? सवार के हाथ पानी तक पहुंचने के लिए घोड़े का अच्छा खासा पेट नीचे तक पानी में डूबना चाहिए।
جب ہی اس کے ہاتھ پہنچیں گے پانی تک، ورنہ نہیں پہنچیں گے۔ حضرت عباس نے کوئی ڈولچی لے جا کے پانی نہیں بھرا تھا، مشق میں بھرا تھا، مشق تر کی تھی، تو اس کا مطلب گھوڑا اندر ڈیپ دریا تک گیا ہوگا تو اور سلو ہوا ہوگا۔ پھر چلو میں لے کے پانی اٹھایا، پھر پھینکا، پھر مشکیزہ بھرا، تسمہ باندھا، اس کو رکھا۔ اس سب میں آپ کتنا ٹائم سوچتے ہیں؟ دریا کی نشیب میں گھوڑا آہستہ آہستہ اترا، پھر دریا کے اندر بہت تیز نہیں چلے گا گھوڑا، آہستہ آہستہ چلے گا، اندر گہرے تک دریا میں گیا گھوڑا، وہاں مشکیزہ بھرا گیا، مشکیزہ بھر کے رکھا گیا، چلو میں پانی لے کے دکھایا گیا۔ اب وہاں سے پلٹے تو وہ دریا سے آہستہ ہی آہستہ نکلے گا، کوئی جمپ کر کے نہیں نکلے گا۔ پھر اس کے بعد جب اوپر آئے گا تو جب تک سیدھی زمین تک نہ آ جائے اس وقت تک اسپیڈ نہیں پکڑ سکتا۔ اس پورے عمل میں آپ کتنا ٹائم فرض کرتے ہیں؟ سوچئے کبھی، بچپن سے آپ نے سنا ہے؟ بتائیے۔ ارے بھائی اس پورے عمل میں 5 منٹ تو فرض کیجئے گا، 5 منٹ تو فرض کیجئے گا اس پورے عمل میں، یہ کم سے کم 5 منٹ لگیں گے، بہت تیزی سے بھی اگر سب کام کر لیا 5 منٹ لگیں گے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں آدمی جو دریا پر کھڑے تھے، کیا وہ مولا عباس کی 5 منٹ تک زیارت کرتے رہے؟ کیا وہ مشکیزے میں پانی بھرتے دیکھتے رہے؟ کیا وہ خاموش کھڑے رہے؟ سوال یہ ہے جب سوار نہر میں ہے اور مشکیزہ نکال کے بھر رہا ہے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کیوں نہ ہو گئی کہ مشکیزہ ٹکڑے ہو جائے؟ بتائیے، اگر دشمن ادھر ادھر سب طرف کھڑے ہیں تو تیروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے سوار کے اوپر کہ مشکیزہ ٹکڑے ہو جائے؟ یہ مشکیزہ خیریت سے کیسے؟ عباس کے اوپر تیروں کی بارش کیوں نہیں ہے؟ ان کے گھوڑے پر تیروں کی بارش کیوں نہیں ہے جو دریا سے نکلنے کے لائق نہ رہے؟ آپ کبھی سوچئے کیا چکر ہے یہ؟ ہر تاریخ لکھتی ہے، انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، دوست دشمن سب مانتے ہیں۔ اب سنیے، میں نے اس کے اندر محنت کی عزیزان گرامی، یہ محنتیں ہیں میری کہ اب میں نے جب اس مسئلے کو اچھی طرح پڑھا غور کیا تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ عباس اس بہادر کا نام ہے جس نے فوج کو دریا سے اتنی دور بھگا دیا تھا کہ ان کے تیروں کی رینج سے باہر ہو۔ خیبر کا ناگرہ تکبیر کی صداؤں سے رن گونجنے لگا، بھاگو، ارے بھاگو کی آنے لگی صدا، دیکھو ورن میں آ گیا ہے شیر مرتضی۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھاگو اے ظالمو، اب اسی میں کماؤ ہے ورنہ کسی بھی ایک کا بچنا۔ ایک نعرہ پیاس ہے، عقیدت پیش کرے دونوں ہاتھ اٹھا کر، ایک نعرہ پیاس ہے، ایک نعرہ پیاس ہے، زینب کا احساس ہے، سب کے دل
تو عزیزان گرامی یہ ہیں عباس کہ دشمن کو اتنی دور بھگا دیا کہ ان کے تیروں کے رینج سے باہر تھے عباس. وہاں سے چلائے ہوئے تیر عباس تک نہیں پہنچ پاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ اطمینان سے مشق بھر کے نکلے, اپنی منزل کی طرف چلے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کیوں بہادر بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. یا علی کتنا بہادر بیٹا چاہیے. کہا خالی لشکر کو شکست نہ دے بلکہ لشکر کو اتنی دور بھگا دے کہ اس کے حملے سے باہر ہو جائے. صلوات بھیج دیں محمد. اور اب جب جا رہے تھے خیمے کی طرف تو کافی راستہ طے ہو چکا تھا جب وہ بھاگا وہ لشکر واپس آیا ہے اور اس لشکر نے عباس کو گھیرا ہے. اور اس کے بعد کے واقعات سب آپ کو معلوم ہیں. محفل فضائل ہے, میں کوئی مصائب پر محفل ختم کرنے والا نہیں ہوں, لیکن صرف اتنی بات کہ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علمدار کتنا بہادر تھا اور اس نے عاشور کے دن کس شان سے علمداری کی. اب یہ حسین کو جو یزید پر فتح مبین حاصل ہوئی اور دشمن رسوا ہوا, اس میں جہاں حسین کی پالیسی کو دخل ہے وہاں عباس کی شجاعت کا بھی دخل ہے. بس ہم مولا علی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یا علی آپ کو حسین بھی مبارک, آپ کو عباس بھی مبارک, اور یہ دونوں فرزند آپ کو مبارک ہوں اس لیے کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے مل کے اسلام کو بچا لیا